کو سنانے جا رہی ہوں، یقیناً یہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، دل دہل جائے گا۔ ایک ایسے نافرمان بیٹے کی داستان آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ سچا واقعہ ہے یہ۔ ایک لڑکے نے جوانی کے جوش میں نشے کی حالت میں اپنی ماں کو جوتے سے مارا۔ ماں کی بد دعا ایسی لگی کہ کتے کی طرح وہ بن گیا، کتے کی طرح اس کی زندگی ہو گئی۔ چلے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کیا ہوا انجام اس کا یہ بھی جانیں گے آج کے واقعے پہ آپ۔ سبق آموز قصہ ہے۔ اپنی ماں کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ واقعہ بیان کیا ہے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام ہے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں ہم اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے۔ چیچا وطنی ایک شہر ہے، وہاں سے میں تبلیغ دین کر کے ایک بہت بڑی تقریر اجتماع تھا وہاں پر، جب واپس لوٹ رہا تھا تو ایک ہوٹل میں ہم چائے پینے کے لیے رکے۔ وہاں پر چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس چارپائی پر ایک ایسا شخص ہم نے دیکھا کہ آج تک اس کا چہرہ مجھے یاد آتا ہے تو دل میرا کانپ اٹھتا ہے۔ اس کی حالت ایسی عبرتناک تھی کہ آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے۔ ڈھانچہ اس کا جسم ہو چکا تھا پیلے دانت، مکھیاں بھن بھنا رہی تھی اس کے ارد گرد، ایسی ابتر حالت کہ میرا وجود کانپ جاتا ہے اس کو جب میں یاد کرتا ہوں۔ اس کے ایک پیر پر کپڑا ڈلا ہوا تھا اور اس پر بھی مکھیاں آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ اس کا کوئی غم خوار نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، ہاتھ جوڑتے ہوئے، مولانا صاحب میرے قریب آئیے۔ اب ہمارا تو یہ حال کہ ہم راہ خدا میں نکلنے والے لوگ، ہماری نظر میں کوئی برا نہیں ہوتا ہے، ہماری نظر میں صرف گناہ برا ہے، انسان برا نہیں ہے، اس کا کیا گیا عمل برا ہے۔ اب میں اس کے قریب آ گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بے تحاشا رونے لگا۔ کافی دیر تک جب وہ روتا رہا تو پھر اس نے بولنا شروع کیا، مولانا صاحب مجھے عبرت سے دیکھو، مجھے عبرت سے دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے ہو مجھے عبرت سے، مجھے حقارت سے دیکھو۔ ابھی آپ کی تقریر سن رہا تھا میں، دل میرا کانپ گیا، سوچا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہو تو آپ کے ہاتھ پکڑ کر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں بہت امیر انسان تھا، یہ جو دکان دکھ رہی ہے یہ میری تھی، وہ دور جو ایک مکان دکھ رہا ہے بڑا سا وہ میرا تھا، بہت امیر انسان تھا، بہت دولت مجھے عطا کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، مگر میں گناہگار تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، غلط عورتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ میرا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا پر میری ماں تھی اور میں اپنی ماں کا بہت نافرمان تھا، اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، اس سے بدتمیزی کرتا تھا۔ رات میں دیر تک شراب پی کر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ جب میں گھر آتا تھا تو میری ماں کو میں حقیر سمجھتے ہوئے ایک طرف دھکا دے دیتا تھا۔ اتنا امیر رئیس انسان پر نوکرانی کی طرح میری ماں گھر کا کام کیا کرتی تھی، اتنا ہٹا کٹا صحت مند انسان میں تھا، شیر کی طرح بہادر تھا، پر یہ کیسی بہادری تھی کہ میں اپنی ماں کا ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا کاروبار میرا تھا، آج میں فقیر ہو گیا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، اب تو لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کر وہ میرا روتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ ایک رات کی بات ہے، میں اپنے غنڈے اور آوارہ دوستوں کے ساتھ سینما گیا، ایک گندی میں نے فلم دیکھی اور جب رات گئے گھر میں داخل ہوا تو میری ماں جاگ رہی تھی۔ میری ماں اس وقت غصے میں تھی، اس نے مجھ سے کہا، تو کیوں شرم نہیں کرتا ہے، آوارہ دوستوں میں گھرا رہتا ہے۔ شرم دلا رہی تھی مجھے وہ، ماں کی ممتا کا واسطہ دے رہی تھی، کہنے لگی تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیرے دادا تو ایسے نہیں تھے، میں بھی ایسی نہیں ہوں، تیری تربیت میں نے کیسی کی تھی اور تو کیا نکلا، کیوں سدھرتا نہیں ہے، کیوں پیسوں کو تو پانی کی طرح بہا رہا ہے، نہ تجھے اپنے گھر کی فکر ہے، نہ اپنی بیوی کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی، اور میں تو تیری ماں ہوں ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگی، شرم آتی ہے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے، تیرے باپ کا کردار کتنا اچھا تھا، شریف انسان تھا وہ، حلال روزی حلال رزق کھایا ہے ہم نے، کتنی عزت سے اس نے ہمیں رکھا، اس محلے میں اس کی کتنی عزت تھی، اس کی شرافت کے کتنے چرچے تھے، تو نے تو اپنے باپ کا نام ڈبو دیا، پولیس تجھے پکڑ کر لے جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، بڑھیا بہت بک بک ہو گئی ہے، کھانا مجھے کھلا دے ورنہ میں سونے جا رہا ہوں، بہت بھوکا ہوں۔
تو اس وقت وہ ماں کی ممتا میں جوش کھا رہی تھی، غصہ اس کو آ رہا تھا۔ اس نے کہا کھانا مانگتا ہے، کس منہ سے کھانا مانگتا ہے تو؟ اپنی حرکتیں تو نے دیکھی ہیں؟ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے قہر الہی کو آواز دے دی۔ ماں سے بدتمیزی تو میں نے کی ہی، پر جو میں نے دوسرا کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنا جوتا اتارا، اپنی ماں کو میں مارنے لگا۔ ان میں سے 2 بار جوتا اس کے منہ پر لگا۔ میری ماں کو میں نے مارا اپنے ہاتھوں سے، اپنے جوتے سے۔ کیا کبھی کسی بیٹے نے اپنی ماں کو مارا ہے جوتے سے؟ نہیں مولانا صاحب، نہیں، میں وہ گناہگار ہوں جس نے جوتے سے اپنی ماں کو مارا، اور اتنا مارا کہ اس کا منہ بھی لال ہو گیا۔ وہ صدمے سے وہیں کھڑی تھی۔ میں نے اس وقت اپنی ماں کی آواز سنی، ہوش میں تھا ہی نہیں، میں تو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میری ماں کہہ رہی تھی، اے عرش والے، کیا اسی لیے مجھے بیٹا دیا؟ کیا اسی لیے میں نے بیٹا پیدا کیا کہ آج یہ نوبت آ گئی؟ ایک ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے جوتے کھا رہی ہے، اس کا بیٹا اس کے منہ پر جوتے مار رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ مزید مجھے جوتے مارے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اب نہیں سہ سکتی ذلت، اور اس کی حالت اب تو ایسی کر دینا کہ اس نے جتنے جوتے میرے منہ پر لگائے ہیں، یہ آوارہ کتوں کی طرح اب گلیوں میں پھرے، کتے جیسا یہ بن جائے۔ اس نے آج میرا دل دکھا دیا، سچ میں میرا دل دکھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں تو ہوش میں تھا ہی نہیں، بستر پر گر گیا اور سو گیا۔ صبح مجھے یاد آیا کہ میں نے کیا کہا تھا ماں کو۔ میں نے کہا ایسی بولتی رہتی ہے بڑھیا، پر نہیں، ماں کی بد دعا لگ چکی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو میری ایک ٹانگ میں درد ہوا شدید، وہ درد اتنا بڑا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا، اسی وقت کہا کہ آپ لاہور چلے جائیں، وہاں سے علاج کریں۔ لاہور سے میں سیالکوٹ گیا، ہر شہر میں گیا، میں کہیں میرا علاج نہیں ہوا۔ میری ٹانگ سڑ چکی تھی، ختم ہونے والی تھی، تو میری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، زخم ہو گئے، پس پڑ گیا میری ٹانگ میں، کٹتی چلے گئی۔ آج یہ حال دیکھے میری ٹانگ کا۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، پیپ بہہ رہی ہے اس کی ٹانگ سے، اور مکھیاں اس پر بھنبھنا رہی ہیں۔ ایسی بری حالت اس کی کہ دیکھتے ہی مجھے کراہت محسوس ہوئی، لیکن اس سے کہا نہیں میں نے۔ اس نے کپڑا واپس ڈال دیا۔ آپ کو لگا نا عبرت حاصل ہوئی مولانا صاحب؟ صرف یہی نہیں ہوا میرے ساتھ، میری ماں تو 1 ہفتے میں چل بسی تھی، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ مالک حقیقی نے اس کو بلا لیا تھا اپنے پاس۔ میری کتوں والی حالت ہو گئی ہے۔ میری ماں نے جو مجھے بد دعا دی، یہ اسی بد دعا کا اثر ہے۔ کتوں کی طرح لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں۔ لوگ مجھے کتے کی طرح بھی کیا دیکھتے ہوں گے؟ آپ میرا چہرہ غور سے دیکھیں۔ لوگ مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، دھتکارتے ہیں، روٹی مجھے ایسے دیتے ہیں کہ جیسے کوئی میں گلی کا کتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ لعنتی انسان ہے جس نے اپنی ماں کو جوتے سے مارا تھا، اس کو تو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، میں جینا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے جوان بیٹے میرے سامنے سے گزر جاتے ہیں، کوئی مجھے ابا ابا کہہ کر نہیں پکارتا ہے، کوئی مجھے گھر لے کر نہیں جاتا ہے۔ کیوں لے کر جائیں گے وہ؟ اپنی ماں کی بد دعا کے زیر اثر ہوں، میرا جسم سڑ چکا ہے، کیڑے پڑ چکے ہیں، کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا ہے۔ آپ دعا کریں مولانا صاحب، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کئی سالوں سے یہ سزا بھگت رہا ہوں، کئی سالوں سے اس سزا کے زیر اثر ہوں۔ آپ دعا کیجئے میری ماں مجھے معاف کر دے۔ وہ روتی ہوئی سسکتی ہوئی چلی گئی تھی اس دنیا سے، اس سے رہا نہیں گیا تھا۔ دعا کرے میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میری سزا ختم ہو جائے، میں نہیں سہ سکتا، اب نہیں سہ سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہی زمین پر جب اپنے آپ کو گرا لیا تو پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور کبھی نہیں کھلی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ منظر میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، اور وہ منظر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ توبہ استغفار میں پڑھ سکا بس، اور کچھ نہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسی گناہوں سے بچائے، ہم سب کو ماں باپ کی بد دعا سے بچائے، اور ہر ایک کی بد دعا لینے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی ماں کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ کیجئے، اور اس واقعے کو جہاں تک ممکن ہے شیئر کریں تاکہ کوئی نافرمان سدھر جائے۔ اسکرین پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیے، شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔